آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے نوجوان طبقہ ہمارا حرکت میں آیا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارے کلچر کو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مذہب کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاحسان۔ یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے حق میں برکت والا بنا، سلامتی والا بنا۔ تو اگر کوئی نئے سال پر، چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو، اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ ان کوتاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں دو چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نئے سال کے حوالے سے ہو رہی ہیں وہ قابل اصلاح ہیں۔ ایک ہے نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ غلط ہے۔ مبارکباد ہمیشہ کسی کو کسی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں، جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو کراچی سے بٹھا کے لاہور لے جایا جا رہا ہے پھانسی گھاٹ پر چڑھانے کے لیے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کے لیے۔ کراچی سے اس کو آپ نے بٹھایا، اس مجرم کو لاہور کی عدالت میں اس کے مقدمے کی سماعت ہے اور وہاں سے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ وہ جیسے جیسے لاہور کا اسٹیشن قریب آئے گا تو اسے ہر اسٹیشن پہ کیا مبارکباد ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک اسٹیشن، یعنی ایک اسٹیپ آپ آگے جا چکے ہیں اور اب آپ اگلے اسٹیپ پہ جا چکے ہیں، اب آپ اگلے اسٹیشن پہ جا چکے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو اس موقع پر اس کو مبارکباد دے۔ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آتے ہیں، ہمارا ہر قدم قبر کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں 60 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 50 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، کوئی 40 سال کی زندگی لایا ہے، کوئی 30 سال کی زندگی لایا ہے۔ نیا سال گزرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے قدم قبر کے گڑھے کے قریب ایک سال مزید ہو چکے ہیں، یعنی ایک سال آپ مزید قبر کے قریب جا چکے ہیں۔ تو یہ عجیب حماقت کی بات ہے کہ آپ قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کی زندگی میں 50 سال آپ لے کر آئے تھے، اب صرف 49 سال رہ گئے، اب صرف 48 سال رہ گئے، اب صرف 47 سال رہ گئے۔ تو موت کے قریب جانا یا موت کے منہ میں جانا یا موت کے قریب ہوتے چلے جانا، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس پہ مبارکباد پیش کریں؟ ہم لوگ بہت ساری چیزیں گوروں سے لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، جو لینے کی چیز ہے وہ تو لیتے نہیں، ان سے ڈسپلن نہیں لیتے، ملک سے محبت ہم ان سے نہیں لیتے کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں، ملک کے کیسے وفادار ہوتے ہیں، نظم و ضبط ان کا کیسا ہے۔ یہ چیزیں جو لینے کی تھی وہ تو ہم لے نہیں رہے۔ جو اوٹ پٹانگ چیزیں ان کے معاشرے میں چل رہی ہیں، بیکار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، وہ ساری ہم بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہاں سے۔ یہاں ایک بات اور بھی میں کہوں گا، بعض لوگ تھوڑا سا نئے سال کی مخالفت میں غلو بھی کرتے ہیں۔ کل کسی نے کوئی میسج بھیجا کہ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو، یعنی ایک تو چاند کے حساب سے چلنے والا سال اسلامی ہے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سورج کے حساب سے جو سال چل رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ جو چیز اسلامی نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ غیر اسلامی ہو۔ ہر وہ چیز جو اسلامی نہیں ہوتی اس کو غیر اسلامی سے تعبیر نہیں کیا، یعنی جو آدمی ذہین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوقوف ہے۔ کہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، تو اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذہین نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ بیوقوف ہو۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بدصورت ہو۔ تو اگر کوئی سال اسلامی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی سال ہے۔ تو سال نہ اسلامی ہوتے ہیں نہ غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ جیسے چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے تو سورج بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور 365 دن میں سورج زمین کی جو سورج کی گرد گردش ہے وہ مکمل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے اس کی تکمیل کی ہے، اس لیے وہ بھی ایک سال ہے، اس کے بھی ایک باقاعدہ حساب و کتاب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ البتہ اسلام نے چونکہ چاند کے حساب کو زیادہ ترجیح دی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سال بہرحال سال ہے، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ شمسی ہو، لیکن جو چیز سوچنے کی ہے، جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں خوشی منانا، یہ نہ اسلامی سال میں درست ہے اور نہ شمسی سال میں درست ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو نئے سال کی خوشی میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور ایک طوفان بدتمیزی
معاشرے میں ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اصولی طور پر تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ قانون سازی کرے اور معاشرے میں اس بے حیائی کو روکے۔ نئے سال کی ابتدا میں کیا کچھ ہوتا ہے نائٹ کلبوں میں، لڑکے لڑکیاں بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں۔ اس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے، اور موت کے قریب ہونے کے بجائے موت کے قریب ہونے کے وقت ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، تو بجائے اصلاح کی طرف توجہ دینے کے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اگلا سال ہمارا اور خراب گزرے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس رات میں شراب پینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو نئے سال کی ابتدا میں شراب سے اس کی ابتدا کرے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے آگے والا سال برکت والا گزرے گا یا وہ اسی شراب کباب میں گزرے گا؟ نئے سال کی ابتدا اگر آپ نے کرنی ہے تو دعا سے کریں، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے حق میں بہتر بنائے، اور جہاں شریعت نے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ جائز طریقے سے اس کو منائیں بھی، جہاں اجازت دی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ترغیب دی ہے کچھ کھلانے پلانے کا انتظام ہو، ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ لوگوں کی دعوت ہو، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ عید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو منانے کی چیزیں آپ ان کو منائیے، ہر چیز منانے کی نہیں ہوتی، اور ہر چیز کو منانے کی کوشش بھی نہیں۔